کہ شاخ کے پہلو سے جو شاخ نکل آئی ہے، شاخ کے پہلو سے جو شاخ نکل آئی ہے، ہو بہو ویسی ہی گستاخ نکل آئی ہے۔ اور کس سہولت سے میری جان، یہ میری آخری سانس، دل میں کرتے ہوئے سوراخ نکل آئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ کبھی ہم بچے تھے، جی، پیدا ہوئے بچے تھے، لڑکپن گزارا، جوانی، ادھیڑ عمری، بزرگی۔ مثلاً کسی زمانے میں گراموفون ہوا کرتے تھے، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، اخبار تھا، ٹیپ ریکارڈر تھا، یہ آپ کے عید کارڈ تھے، ٹائم پیس تھا، گھڑی تھی، گھڑیال تھا، کتابیں تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ سارا کچھ، یہ سارا گیجٹ آپ کے ایک چھوٹی سی زنبیل جیسے موبائل میں ڈال دیے گئے۔ جی، آج کل سوشل میڈیا پر شاعری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ کے نزدیک اصل شاعر اور وائرل شاعر میں فرق کیا ہے؟ اکاڑا کو شناخت کے لیے یا غزل کو شناخت کے لیے ظفر اقبال کی بطور ڈومیسائل سے اچھا، تو بیٹا پھر انہوں نے جس طرح کسی کو اسلم کولسری نے، ظفر اقبال صاحب نے، انہوں نے بیٹا لڑکپن میں میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی۔ ٹھیک ہے، تخلیق کا سب سے بڑا مظہر تو ماں ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فطری جذبہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے۔ دوسرا بیٹا میں سمجھتا ہوں شاعروں، کئی لوگ ہیں مثلاً خطے میں جی، وہ شکار پسند کرتے ہیں، اسی طرح گوشت پسند کرتے ہیں، جی، کئی ویجیٹیرین ہیں، اور کئی جو ہیں یہ آپ کی فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں۔ تو شاعری کے حلقے میں بھی مختلف لوگ ایسے ہیں۔ مثلا مجھے بطور سنجیدہ کاری کئی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہوں گی، لیکن کئی لوگوں کو وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اسی طرح اب وہ سنجیدہ شاعر یا وہ اصل معنوں میں جو ادب سے محبت رکھنے والے لوگ وہ کم رہ گئے ہیں، ایویں ہی بس وہ رنگ بازیاں یا ڈرامے بازیاں کرنے والے شاعر جو وائرل ہو جاتے ہیں ان کو یہ بھی چینلز پہ لاتے ہیں اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنے ویورشپ کے لیے۔ یہ کلیہ قاعدہ پوری طرح تسلیم کرتے ہیں، محبت ضرب کھاتی ہے اگر تقسیم کرتے ہیں۔ جی، 40 سال بینک کی فائلوں میں گزارنے والا انسان جب شاعری لکھتا ہے تو لفظ صرف لفظ نہیں رہتے، وہ زندگی بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اکاڑا کی ایک نہایت نفیس، باوقار اور ادبی شخصیت جناب مسعود احمد صاحب۔ آپ نے تقریباً 40 سال حبیب بینک میں خدمات سر انجام دی، جس میں 35 سال مختلف برانچوں میں بطور مینیجر اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ لیکن دلچسپ یہ بات ہے، بینکنگ جیسی مصروف زندگی میں اس کے باوجود شاعری سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا مسعود صاحب، سب سے پہلے تو اپنے بچپن اور اکاڑا کی اس فضا کے بارے میں بتائیے جس نے آپ کے اندر ادب کا ذوق پیدا کیا۔ بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اکاڑا میں، اور یہ آپ جس طرح لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، یہ آپ کی ادب دوستی اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اکاڑا کی بات ہے کہ میرا جم پل جو ہے، میرا بچپن اسی شہر کی گلیوں میں گزرا ہے، اور وہ میر امن نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں دلی کا روڑا ہوں۔ اچھا، تو بھائی آپ یہ سمجھیں کہ ہم اکاڑا کے روڑے ہیں۔ کہ میں نے ایک دفعہ اکاڑا کے حوالے سے عرض کی تھی کہ بزرگوں کی نشانی ہے، محبت کا پہاڑا ہے، میری رگ رگ میں ستلج کی طرح بہتا اکاڑا ہے۔ آپ نے لڑکپن سے جوانی میں آئے ہیں، ہمارے بچپن میں کئی جو چیزیں تھیں اب نہیں ہیں۔ مثلاً کسی زمانے میں گراموفون ہوا کرتے تھے، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، اور یہ جو اخبار تھا، ٹیپ ریکارڈر تھا، یہ آپ کے عید کارڈ تھے، ٹائم پیس تھا، گھڑی تھی، گھڑیال تھا، کتابیں تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ سارا کچھ، یہ سارا گیجٹ آپ کے ایک چھوٹی سی زنبیل جیسے موبائل میں ڈال دیے گئے۔ ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں کہ آدمی جتنی بھی سائنس میں ترقی کر لے، وقت پورا ہو تو میعاد کہاں ملتی ہے، لیکن یہ انسانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذہن رسا دیا ہے، وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، دیکھیں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ آپ یہ جو ایٹمی توانائی ہے، آپ اسے لوگوں کی، انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کر لیں، اس میں تباہ کاریاں ڈال لیں۔ اٹ ڈپینڈز آن ہیومن بینگ کہ وہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اچھا، بینکنگ اور شاعری دونوں مختلف دنیا ہیں، آپ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلے؟ میاں بات یہ ہے کہ وہ میرا ایک شعر تھا
کہ خدا کو کرنا پڑا یاد پھر مصیبت میں. اچھا. یہ دنیا داری ہمیں لے گئی ہے دین کی طرف. کیا کہنا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بطور ادیب بھی اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے جی ہیں. اسی طرح. لیکن اکثریت جو ہے اسے وہ صرف شوق کی طرح ہی ہے. اس سے آپ اپنا شوق کشید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے عزیز سوسائٹی میں بطور شاعر یا بطور ادیب آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, لیکن آپ کے گھر کی ذمہ داریاں اپنی جگہ تھے. آپ اسے تمسخر سمجھ لیں, آپ اسے معاشرے کا المیہ سمجھ لیں کہ بطور شاعر تو آپ اپنی خانگی زندگی, میں نہیں یہ کہتا یہ سارے نہیں چلا سکتے, لیکن اکثریت نہیں چلا سکتی. مشکل ہے. ہاں, اس لیے روزی روٹی کے لیے کوئی نہ کوئی دھندا کرنا چاہیے تھا. اور یہاں آپ کے لیے ہماری سوسائٹی میں چوائس کوئی نہیں تھی. بینک کی نوکری مل گئی, کر لی, اللہ کا شکر ہے, اسی سے اپنے بچوں کو پالا, شادی ہوئی. اچھا, یہ آپ کی جو شاعری اور ادب سے لگاؤ ہے یہ بینک کی نوکری سے پہلے تھا یا اس کے بعد, اور اصل اس کے پیچھے جو ہے وقوع کوئی ایسا, کیونکہ کہا جاتا ہے شاعر تب بھی بنتا ہے جب اسے محبت ہوتی ہے, دل ٹوٹتا ہے, اور پھر وہ جب محبت میں چوٹ کھاتا ہے تو پھر وہ شاعر بنتا ہے, اور پھر وہ شاعری اپنے محبوب کے لیے لکھتا ہے, اور اصل روح سے اور دل سے شاعری تب ہی نکلتی ہے. تو اصل حقیقت کیا تھی مسعود صاحب, آج ہمیں حقیقت. غزل کی, جدید غزل کے امام اور خوبصورت شاعر جن کا تعلق اکھاڑا سے ہے, ظفر اقبال, ٹھیک ہے, وہ راوی ہیں کہ کسی طالب علم نے نجومی کو ہاتھ دکھایا, تو نجومی نے کہا کہ 40 سال تک تو غریب رہیں گا. اس نے لڑکے نے اشتیاق سے پوچھا پھر, انہوں نے کہا پھر تینوں عادت پہ جائے گی. تو میرے عزیز شاعری بھی عادت کی طرح ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب تو بالکل میتھ کے ٹیچر, حساب کتاب کے آدمی تھے, پڑھاتے تھے, اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا جو تعلیم کے بارے میں بھی یہی تھا. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو تعلیم کے لیے اس لیے ڈالا تھا کہ جس طرح فریجوں ٹی وی کے کام پر ڈالا. ان کا یہ, ہمارے سارے والدین کا یہی ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھ جائے گا, کچھ کاروبار کر لے گا تو پھر اس کی بڑا ہو جائے گا, اس کی شادی کر دیں گے ہم, اپنی ذمہ داریاں, یہ اپنا کنبہ پہ. ہاں, ایک بات ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ میں پاک پتن جب جاتا تھا, میرے ننیال پاک پتن کے میرے ماموں تھے, ان کی طبیعت اور حیثیت دونوں موزوں تھے. تو وہ شعر کہتے تھے, اور اس سے زیادہ یہ کرتے تھے کہ کیونکہ صاحب ثروت تھے تو ان کے یہاں مشاعرے وغیرہ جو تھے, اور کبھی کبھار وہ بیٹا وہ ثقافت سے بھی انہیں دلچسپی تھی, وہ انہیں افورڈ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. وہ کبھی کسی مغنیہ کو بلا لیتے تھے تو وہ ان سے گانا سنتے تھے. اور پھر جب یہ بات بھی ہے تو بیٹا جب وہ بیٹھتے تھے, ہاں یہ وہ تھوڑے سے کشادہ ظرف تھے, وہ بچوں پر کوئی اتنی ممانت نہیں کرتے تھے. ہم 10ویں جماعت میں تھے, تو جب وہ پیسے پھینکتے تھے اس مغنیہ پہ تو بھائی سیدھی بات ہے ہمارا جی کرتا تھا کہ ہم کو 2-3 نوٹ ادھر ادھر کر لیں, لیکن وہ نہیں کر سکے, نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کہ ایمانداری کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. تو وہاں ان کے یہاں آب و ہوا تھی. پھر یہ کالج میں آ گئے, تو کالج میں یار میرا ایک دوست تھا, یہ جو چشتیہ منزل ہے, ٹھیک ہے, اس کے وہ مالک تھے شیخ بدر, وہ میرا کلاس فیلو تھا. اچھا, تب تک ہمارا نالج جو شاعری کے بارے میں یہی تھا جو کوئی یہ جو ٹیسٹ پیپر کے اشعار نہیں ہوتے, وہی ہے بس. ہاں, وہ پڑھتے تھے اور وہ مطالعہ پاکستان کے یا اردو کے پرچے میں لکھ دیا کرتے تھے. لیکن باقاعدہ اچھی شاعری سے ہمیں بدر نے متعارف کروانا شروع کیا. اس کا بڑا اچھا تھا. وہ ادم کا ایک شعر ہے کہ کسی غلط سی خطا کی نہ ہم سے رکھ امید, بڑا منجا ہوا ذوق گناہ رکھتے ہیں. تو یار وہ بڑا منجا ہوا ذوق گناہ رکھتا تھا. اس طرح پھر 2-3 اور دوست ہو گئے. پھر لکیلی بدر نے ایک دن مجھے 2-3 اشعار سنائے. ہمارا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے, تو وہ جو شعر تھے وہ ہماری سماجی زندگی کا احاطہ کرتے تھے, ہماری کلاس کے مسائل کا ان میں بڑا ذکر تھا. وہ اشعار تھے اکاڑا کے ایک خوبصورت شاعر تھے اسلم کولسری. بیٹا میں ان کے بارے میں آج تک, وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ بطور اسلم کولسری وہ بطور انسان زیادہ اچھے تھے یا بطور شاعر زیادہ اچھے. پھر ان کے ساتھ تعلق ہو گیا. وہ وزادار آدمی تھے, وہ شاعری کے بارے میں رائے کامی دیتے تھے, لیکن پھر ہم وہ جیسے کوئی نا چچڑ ہو جاتا آدمی. ہم ان کے نیاز مند تھے, بزرگ تھے, بڑی تمیز سے بیٹا بڑے ایٹیکیٹ سے بات کرتے تھے. پر جب میرا ہم سے کوئی شاگردی کا رشتہ بھی استوار ہو گیا تو میرے کچھ دوست تھے یا کچھ بزرگ تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے شاگردوں کو
خود غزلیں کہہ دیتے تھے. اچھا بطور طالب علم یار میرا لڑکپن تھا, میں ٹین ایجر تھا, تو میرا بھی جی چاہتا تھا یار میرا استاد بھی ایسے ہی کرے. ٹھیک ہے. تو یار اچھا وہ بڑی نفاست سے یہ کہا کرتے تھے, بڑی مہذب انداز میں. اگر کوئی شعر انہیں اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ کہتے تھے تھوڑے منہ تے نہیں پہنتا. اچھا میں جب انہیں یہ تقاضا کرتا تھا جی پھر کیویں کرنا ہے, تو وہ پھر بڑی عزت سے کہتے تھے کرنا تسی آپ پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا اس وقت تو میں بڑا کڑتا تھا, لیکن اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 سال بعد لاہور شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن وہ مجھے اتنا اعتماد دے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس وقت جو جدید غزل کا سرخیل ہے ہمارا فخر, میں جس طرح آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم جیسے لوگوں کو یہاں اپنی شناخت کے لیے اکاڑا کے ڈومیسائل کی ضرورت ہے, اسی طرح تو اکاڑا کو شناخت کے لیے یا غزل کو شناخت کے لیے ظفر اقبال کی بطور ڈومیسائل ضرورت ہے. تو بیٹا پھر انہوں نے جس طرح کسی کو اسلم کولسری نے, ظفر اقبال صاحب نے, انہوں نے بیٹا لڑکپن میں میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی. ٹھیک ہے. اچھا مسعود صاحب, پہلی دفعہ شعر کب لکھا اور اس ٹائم کیفیت آپ کی کیا تھی, اور وہ کون سا شعر تھا, کیا آج بھی آپ کو یاد ہے؟ بیٹا کیفیت کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں جی, وہ دیکھیں یہ دیکھیں تخلیق ہے جی, تخلیق کا سب سے بڑا مظہر تو ماں ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فطری جذبہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے مدیت کی ہے. دوسرا بیٹا میں سمجھتا ہوں شاعروں کو جی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, مثلاً جب تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے تو عورت اپنی حیثیت کے مطابق کم خواب کے بستر پر بھی ہو تو وہ تخلیق کے کرب سے گزرتی ہے جی. اگر وہ کہیں بھٹے پر کام کرنے والی مزدور اوڑھنی ہے تو بیٹا تخلیق کا کرب تو ہوتا ہے جی. جی ہمارے ایک دوست تھے اکاڑا میں, کبھی MS رہ گئے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے ایک دفعہ میرے بارے میں کہا تھا, میں جوان تھا, دیٹ ٹائم آئی واز انمیرڈ, تو وہ بڑے عجیب انداز میں شعر سناتے تھے, میں بڑی سہولت سے سنا لیتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار مسعود, پنجابی میں, یار اسی تے بڑے شعر کہنے لگے بڑے کرب چو گزرنے ہیں, لیکن تو بڑی سہولت نہ کہہ لینا. تو میں نے ان سے عرض کیا, بڑے آدمی تھے, کہ ڈاکٹر صاحب تخلیق کے کرب سے سارے ہی ایک جیسے طریقے سے گزرتے ہیں جی جی جی, لیکن یہ ضروری نہیں کہ بندہ سننے لگا بھی اس سے کرب چو گزرے تھے, پھر سنانے لگا بھی اس سے کرب چو گزرے. اور اچھا اس میں جو ہے نا مسعود صاحب, آج آپ نے جیسے ماں کے بارے میں بتایا, اور آج خاص طور پہ مدر ڈیز کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کے لیے ایک پوٹری ماں کی نظر ہو جائے کہ دودھ اور شہد میں گوندا پہلے عرش بری کی مٹی کو جی, دودھ اور شہد میں گوندا پہلے عرش بری کی مٹی کو, اس میں اپنا عکس ملایا ممتا کا پیکر پہنایا جی, اس میں اپنا عکس ملایا نور کی بارش میں نہلایا, ممتا کا پیکر پہنایا, پھر ایسا شاہکار بنایا جو دھرتی پر ماں کہلایا. 4 کتابوں سے بھی پہلے جیسے جسم میں جہاں اتری ہے, اس دھرتی پر ماں اتری ہے. اچھا آج کل سوشل میڈیا پر شاعری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, آپ کے نزدیک اصل شاعر اور وائرل شاعر میں فرق کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بیٹا دیکھیں جی, کئی لوگ شاعری جو بھی کرتا ہے جی, میں 2-3 ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کی اٹھان بہت بہتر تھی بطور شاعر, اور وہ بڑے نام ہیں اس وقت ادب کے, لیکن اب ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جی. لیکن دیکھیں پہلی بات تو آپ نے یہ جو کی ہے نا, ایک کئی لوگ ہیں مثلاً خطے میں جی, وہ شکار پسند کرتے ہیں, اسی طرح گوشت پسند کرتے ہیں جی, کئی ویجیٹیرین ہیں, اور کئی جو ہیں یہ آپ کی فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہیں. تو شاعری کے حلقے میں بھی مختلف لوگ ایسے ہیں, مثلا مجھے بطور سنجیدہ کاری کئی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہوں گی, لیکن کئی لوگوں کو وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور پھر جو آج کل ٹرینڈ ہے, ہاں یہ جو سوسائٹی کو عادت ڈالنے والی ہے وہ مطالعے کی عادت ہے. اس میں یونیورسٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کالجوں کو اپنا کردار کرنا چاہیے, اور بنیادی طور پہ اسکول اس کی نرسری ہیں انہیں کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور حکومت کی بھی اپنی ذمہ داری ہے, اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ایسے معاملات میں
جو آدمی بھی کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ اچھا ہی کرتا ہے. کوشش تو ہر بندے کی ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے کہ ٹھیک کریں. لیکن وہ جس طرح کنفیوشس نے کہا تھا نا کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو 3 آپ کی طرف انگلی اٹھاتے. یار آپ کی اپنی ذمہ داری. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں دیکھیں یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے جی، یہ جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں کیا یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ سنجیدہ شاعر کو تو یہ نزدیک نہیں لگنے دیتے بالکل. اور یہ وہ عجیب ہڑبونگ سی اور پبلک کے مزاج کو بگاڑنے والے بھی یہ لوگ بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں اسی طرح. اب وہ سنجیدہ شاعر یا وہ اصل معنوں میں جو ادب سے محبت رکھنے والے لوگ وہ کم رہ گئے ہیں. ایویں بس وہ رنگ بازیاں یا ڈرامے بازیاں کرنے والے شاعر جو وائرل ہو جاتے ہیں ان کو یہ بھی چینلز پہ لاتے ہیں اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنے ویورشپ کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ادب سے ہماری اس نسل کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب سے ہماری اس نسل کو، آنے والی جنریشن کو دور کر رہے ہیں یا وہ دور ہو رہے ہیں اس چیز سے؟ دیکھو بیٹا میں آپ سے عرض کروں یہ واقعی آپ نے جو بات کی ہے نا ریٹنگ کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ سے یہی عرض کروں معذرت کے ساتھ کہ علمی ادبی پروگراموں کے جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سنجیدہ، اب ہوا یہ کہ بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے یہ بھاری بات ہے، اگر اچھی لگے تو کر لینا نات، کہ دیکھیں سنڈاس میں بھی ایک چولہا ہوتا ہے جی، اور یہ آپ کی رسوئی میں بھی ایک چولہا ہے اسی طرح. تو ہم نے یہ کیا کہ بعض احباب نے معذرت کے ساتھ چونکا دینے کے لیے وہ رسوئی والے چولہے کے جو تجربے ہیں وہ سنڈاس والے چولہے پہ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور سنڈاس والے چولہے پر وہ جو ہے نا وہ رسوئی. تو آپ کے یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے معذرت ادب کے ساتھ جو ادبی پروگرام بھی کرتے ہیں اور سنجیدہ پروگرام، انہیں تو خود اپنی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر ہر بات میں یہ ہو گیا ہے کہ کیلکولیٹر پہ، کمپیوٹر پہ ہم انٹرنیٹ کہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں مالی منفعت کیا ہوگی سب سے پہلے، اور یہ اس کی ریٹنگ کیا ہوگی. تو بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جو قومی ذمہ داریاں نا، اپنی سوشل رسپانسبلٹیز، ان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یار آپ مثلا جو یہ بیٹھے ہیں کہ جیسے آرٹ موویز یا ہمارے کسی زمانے میں تاریخی ڈرامے بنا کرتے تھے تو ان میں یہ تھا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ان میں ہمیں اشتہار کتنے ملیں گے، دیٹ واز اے نیشنل رسپانسبلٹی. اب یہ پرائیویٹ چینل آنے کے بعد اب وہ نیشنل رسپانسبلٹی نہیں رہ گئی. آپ دیکھیں کہ یہ جو مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں ٹی وی پہ کتنا پھکڑ پان ہے، یا جو شاعر وہ بلائے جاتے ہیں وہ کیسا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے جو کبھی مسخرے تھے معذرت وہ یہاں بیٹھ کے ٹی وی چینلز پر وہ دانشوری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے سینٹ ہے، یہ ہماری اسمبلیاں ہیں، اس میں وہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی اعلیٰ برا کا سٹیج ہے یا کوئی آرٹ کونسل ہے، وہاں جو سنجیدہ موضوعات جن پہ بات ہونی تھی وہ ہو نہیں رہی، وہ سٹیج والے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں جو سٹیج ڈرامہ تھا وہ ہماری اسمبلیوں میں چلا گیا. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ یار وہ محبوب خزاں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہماری دلچسپی نہیں ہے. میں آج بھی تھا کہ بعض اوقات جو نوجوان شعر کہتے ہیں وہ پریشان حیران کن حد تک کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ جیسے مطلب نوجوان بات کر رہا ہے نا آج اور اچھی بات کر رہا ہے تو ہم جو بزرگ ہیں سب سے زیادہ خرابی کی بنیاد ہم جیسے بزرگ ڈالتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اور پھر وہ بچے، اور دوسرا یہ ادب کا قاری ہے یا جو مشاعرے کی جو ہے روایات، وہ ہم ایسے کلر بلائنڈ ہو گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کس بات پہ آہ کرنی ہے اور کس بات پہ واہ کرنی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ تو حقیقت بن چکی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے ہی واہ واہ آہ ہونے لگ جاتی ہے. اچھا، آپ نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہے، کیا شاعری واقعی ہی انسان کا دکھ کم کر دیتی ہے؟ بیٹے دیکھو، اگر آپ دیکھتے نہیں ہیں شاعری کیا ہے، شاعری میں آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ محبت کی، میں ٹھیس لگنے کی، ٹھوکر لگنے کی، تو بیٹے
انسان جو ہے جی جی وہ جذبات کا احساسات کا پتلا تو ہے، بالکل، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ میں کسی کرب سے گزر کر ہی مجھے اس دکھ کا احساس ہو. ٹھیک ہے، اگر میں سینسٹیو ہوں تو مجھے معاشرے کے کرب کا بھی احساس ہوگا، ہونا چاہیے. محسوس کر سکتے اور ہیں انسان، ہاں بالکل. وہ اس نے کہا تھا نا، کسی نے پوچھا تھا کہ جی ایک کسی دانا آدمی سے پوچھا تھا کہ جی تسی عقل کتوں سیکھی، تو اس نے کہا میں نے بیوقوفوں سے. انہوں نے کہا یہ ایسی کیا بات ہوئی؟ اور ایسی دی بات تھی کہ جو بیوقوف کرتے تھے میں ان سے اوائڈ کرتا تھا. تو یار یہ بھی ہے کہ آپ، یہ سب کے لیے، میرے لیے نہیں، یہ سب کے لیے کہ آپ اگر کوئی آدمی کسی دکھ کا شکار ہے، کوئی آدمی کسی فراڈ کا میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی عارضے میں، تو آپ اس سے بھی سبق حاصل کر سکتے. بعض اوقات آپ 6-7 سال کے لڑکے سے بھی سبق حاصل، بلکہ اس سے بھی کم عمر کے تھے. اور بعض اوقات جو آپ بڑھاپے میں بھی جا کے بعض معاملات میں آپ ہٹ درم ہوتے ہیں، آپ کو شعور نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نسل نو سوچتی ہے ہم سے بہت آگے کی، میرا بیٹا میرا استاد بھی ہو سکتا ہے. ایسا کون سا شعر ہے جو آپ نے لکھا اور بعد میں خود ہی خاموش ہو گیا؟ کبھی اس طرح کا کوئی شعر آپ نے لکھا ہو کہ وہ لکھ کے آپ سوچنے لگ گئے ہوں، یا آپ پہ خاموشی طاری ہوگی ہو، کوئی وہ شعر آپ کے ذہن میں ہو؟ بیٹے میں کوئی بھی شعر ہو، جی، جس طرح تخلیق کے بعد میں نے پہلے خاتون کی بات کی تھی، جی، جس طرح تخلیق کے بعد خاتون شانت ہو جاتی ہے، وہ اس درد میں تخلیق کے کرب سے گزر جاتی ہے، تو اس طرح بھی بیٹا کوئی شعر کہنے کے بعد یا غزل کہنے کے بعد وہ شاعر کا بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، بھی شانت ہو جاتا ہے. ہاں جی. اچھا، اگر زندگی کو صرف ایک مصرے میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا میرا ایک شعر تھا کہ زندگی اس لیے عزیز نہیں، یہ بھروسے کی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. وہ زندگی ہے جتنے دن ہے، یہ وہ آپ کی جاگیر نہیں ہے. آپ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جسم کرائے پہ دیا ہے، تو مالک کا جب دل کہے گا وہی وہ نوٹس دے کے خالی کروا لے. کبھی کیا کوئی ایسا کسٹمر بھی آیا جس کو دیکھ کر دل نے چاہا ہو کہ اس پر کوئی نظم لکھی جائے؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ بطور بینکر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس طرح ایک ڈاکٹر کا اور مریض کا رشتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے، سرجن کے سامنے عورت ہو، مرد ہو، کھلی کتاب کی طرح پڑھا ہوتا ہے. طرح لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرے گا تو پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوگی. بالکل. تو یہاں کئی لوگ ایسے، کئی چہرے ایسے آتے ہیں زندگی میں جنہیں دیکھ کے بسا اوقات وہ کہتے ہیں نا دل شدید انداز میں دھڑکتا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے دھڑکنا بھی بھول جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک آپ پر ایک اخلاقی ضابطہ بھی ہے بطور پروفیشنل، بطور ہیومن بینگ بھی، تو اس کا پاس رکھنا. اچھا، اگر گھر میں کبھی آپ کی بیگم آپ سے ناراض ہو جائیں، یا کبھی ہو ہی جاتا ہے کسی بات پہ یا کسی وجہ پہ، تو پھر آپ ان کو کوئی شعر سنا کر مناتے ہیں یا کسی اور طریقے سے؟ بھائی بات یہ ہے، منانے کی ذمہ داری تو الحمدللہ ہمیشہ میں نے ہی پوری کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور یار دیکھو، آپ پنجابی کہتے ہیں جیسے دو پانڈے ہوں گے کھڑکن کے. بالکل. میں نے بیٹا میں نے صرف شاعری کی ہے. ٹھیک ہے. یا بیٹا میں نے بینکنگ کی ہے. گھریلو امور کا مجھے بیٹا اتنی دیر، اب میری کو 38 سال شادی کو ہو گئے، مجھے تجربہ نہیں. وہ سارے گھر کے معاملات جو ہے نا، ہم ایک کھونٹے سے بندھے تھے، پہلے ماں کے کھونٹے سے بندھے ہوئے تھے، اس کے بعد بیوی کے. ہاں تو بس سارے گھر کے معاملات، بچوں کی شادیاں وغیرہ، یہ سلیقہ مینج کرنا، یہ خاتون خانہ کے ذمہ. تو کبھی ان کی طرف سے یہ گلا شکوہ سننے کو ملا کہ آپ شاعری کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور مجھے کم ٹائم دیتے ہیں؟ بھائی جہاں تک تو شکوے شکایات کا سوال ہے وہ تو روز ہوتی ہیں اور اب تک ہوتی ہیں. لیکن یہ شاعری والے، میں نے آپ سے کہا نا کہ میری جو بیگم ہے لکیلی، وہ بڑا اچھا ادبی مذاق رکھتی ہیں، تو وہ میری کیفیت کو سمجھتی ہیں. ہاں وہ جب، ہاں اس وقت جب میں کسی اس طرح کی واردات سے گزر رہا ہوں، تو اب اتنی دیر بعد تو میرے سارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس. ہاں بلکہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے سینئر شاعر ہیں، اکاڑا کے بزرگ ہیں، حضرت احمد جلیل ان کا نام ہے. البتہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری اور ان کی شاعری میں جو فرق آیا ہے نا، وہ صرف بیویوں کی وجہ سے آیا ہے. ہاں یہ ان کا انسٹانس ہے کہ وہ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اپنے چاہنے والے اور نوجوان لکھنے والوں کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں؟
دیکھیں بیٹا، میرا ایک شعر تھا، یہ کلیہ قاعدہ پوری طرح تسلیم کرتے ہیں، محبت ضرب کھاتی ہے اگر تقسیم کرتے ہیں. تو بھائی اگر تو اپنے کام پر توجہ دیں، مطالعہ کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مطالعہ کریں اپنا اور مشاہدہ کریں. تو یہی وہ دو. ہاں، اور دوسری یار کہ یہ لیگ پولنگ حسد کر، شاعر کا کام ہے لکھنا، نقادوں کا کام ہے اس پر تنقید کرنا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کوئی غلط تنقید بھی کرتا ہے تو اپنے قلم سے جواب دیں، اپنی تحریر سے جواب دیں، لٹھ اٹھا کر اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. تو یہی میں تو عرض کروں گا. اچھا، اور اس کے علاوہ مسعود صاحب کوئی ہمیں ایک دو نظم جو آپ کی بہت خوبصورت نظمیں جو آپ کے دل کے قریب ہوں اور جنہیں لکھ کر پڑھ کر آپ کو بڑا سکون ملتا ہو، تو وہ کوئی ہمارے ویورز کے لیے سنا دیں. یار ایک تو میری بدنام زمانہ نظم ہے، وہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے کہی تھی. چلیں وہی سنا دیں. وہ ہے محبت روگ ہے جانا. یہ میرا خیال یہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے. لیکن یہ کئی میں نے اپنی اہلیہ کے لیے تھی. ٹھیک ہے. کہ محبت روگ ہے جانا، عجب سنجوگ ہے جانا، یہ کیسا جوگ ہے جانا. محبت روگ ہے جانا، عجب سنجوگ ہے جانا، یہ کیسا جوگ ہے جانا. بڑے بوڑھے بتاتے تھے، کئی قصے سناتے تھے، مگر ہم مانتے کب تھے، یہ سب کچھ جانتے کب تھے، وہ باتیں ذکر کے قابل کبھی گردانتے کب تھے. انا کے تخت پر بیٹھے ہمیں معلوم ہی کب تھا، انا کے تخت سے اوپر بہت ساری بلندی پر، کہیں پریوں کے جھرمٹ میں، تیرے پاؤں کی پائل میں، گھنی زلفوں کی چھاؤں میں، تیرے چھوٹے سے گاؤں میں، ستارے چاند سورج والہانہ رقص کرتے ہیں. تیرے قدموں کی آہٹ پر، گلابی مسکراہٹ پر، تیرے ہونٹوں کی جنبش پر، تیرے سر کے اشارے پر، نگاہ قاتلانہ پر، صدائے دلبرانہ پر، ادائے کافرانہ پر، چمن کے پھول سارے اس طرح سے دھیان دیتے ہیں، ذرا سے وصل کے جھانسے میں اپنی جان دیتے ہیں. ہمیں ادراک ہی کب تھا، تیرے پیکر میں ڈھل کر چاندنی ہر سو بکھرتی ہے، شب ماہتاب کی دوشیزگی کیسے نکھرتی ہے. تیری پائل کی چھن چھن من میں کیا گھنٹی بجاتی ہے، تیری آواز ویرانے میں کیا جادو جگاتی ہے. تیرے نغمے فضا میں جل ترنگ کیسے بجاتے ہیں، بہت پختہ ارادے کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمیں یہ زوم تھا جانا، کسی صورت میں بھی ہم پر کوئی جادو نہیں ہوگا، دل دانا کبھی قابو سے بے قابو نہیں ہوگا، یہ دنیا دار سے سادھو نہیں ہوگا. مگر پھر یوں ہوا جانا، عجب افسوں ہوا جانا، جگر کا خوں ہوا جانا، نہ جانے کیوں ہوا جانا. تیرے ابرو کی ایک جنبش سے گھائل ہو گئے ہم بھی، بہت بے ملتفت ہوتے تھے مائل ہو گئے ہم بھی، سخاوت کرنے آئے اور سائل ہو گئے ہم بھی، بڑے بوڑھوں کی ان باتوں کے قائل ہو گئے ہم بھی. کیا کہنا جی، کیا کہنے، ماشاءاللہ. اچھا، جیسے کہ آپ کی یہ نظم ہے محبت روگ ہے جانا، اس کا عنوان ہی دل کو چھو لینے والا ہے. محبت واقعی ہی روگ ہے یا زندگی کی سب سے بڑی طاقت؟ بھائی دیکھیں، آپ میں جو آپ کا روگ بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو مدافعت، آپ کی جو ہے نا امیونٹی، اسے مضبوط کرتا ہے. تو روگ بس بعض لوگ تک آپ یہ کہتے ہیں زندگی کو بھی روگ سمجھتے ہیں، لیکن زندگی گزارتے ہیں. محبت بھی ایک عارضہ ہے، اگر لگ جائے تو اس کے نتیجہ مثبت بھی نکلے، منفی بھی نکلے. لیکن محبت ایک لافانی جذبہ ہے. محبت وہ چیز ہے جس کے لیے آدم جنت سے نکل آئے یار. اچھا مسعود صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ویورز کے لیے کوئی خوبصورت سی نظم یا کچھ ایسی لائنز جو ہیں آخر میں وہ ہمیں سنا دیں. ایک دو شعر پہلے میں عرض کرتا ہوں. جی. ویسے تو سفر سارا بہت خوب رہا ہے، پہنچا ہوں کنارے پہ تو دل ڈوب رہا ہے. کیا بات. ویسے تو سفر سارا بہت خوب رہا ہے، پہنچا ہوں کنارے پہ تو دل ڈوب رہا ہے. اور عشق بھی ویسے تو سفر سارا بہت خوب رہا ہے، پہنچا ہوں کنارے پہ تو دل ڈوب رہا ہے. اور مجنوں کی طرح اس کی بھی اپنی ہے کہانی، یہ چاند کبھی جھیل کا محبوب رہا ہے. کیا بات. اور دو شعر اور، یہ تجھ سے جو امید وفا باندھ رہے ہیں،
یہ تجھ سے جو امیدیں وفا باندھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ڈوری سے ہوا باندھ رہے ہیں، اور بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے پھر اگلی مسافت، پاؤں سے تیرے آبلا پا باندھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور آخر میں ایک نظم میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت عرصہ ہوا جانم، تمہیں اتنا ہی کہنا ہے، تمہیں آنکھوں میں رکھنا ہے، تمہارے دل میں رہنا ہے، لہو میں سرسرانا ہے، رگوں میں پھیل جانا ہے، ہمیں تم سے محبت ہے، یہی باور کرانا ہے. زبانیں گونگ ہو جائیں، لبوں پر لفظ جم جائیں تو آنکھیں بات کرتی ہیں. جب آنکھیں بات کرتی ہیں تو سب کچھ بول دیتی ہیں، بہت سی انکہی باتوں کا مطلب کھول دیتی ہیں. لبوں پر لفظ جم جائیں تو ان کو گھول دیتی ہیں. ہمارے درمیان برسوں سے وہ گہرے مراسم ہیں، بہت وافر مواقع ہیں ہمیں ملنے ملانے کے، کسی دن ساتھ آنے کے، کسی دن ساتھ جانے کے، یہاں کیمپس کے اندر بھی، وہاں کیمپس سے باہر بھی. ریاضی کے سوال اور فلسفے کی گتھیاں جانا اکیلے بیٹھ کر ہم بارہا سلجھا تو لیتے ہیں، بہت سے مسئلوں میں اپنا آپ الجھا تو لیتے ہیں. فراغت ہو تو پہروں چاندنی کا رقص تکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر پانی میں اپنا عکس تکتے ہیں. پسند و ناپسند ایک دوسرے کی سب سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح ہر بات کا مطلب سمجھتے ہیں، مگر جو بات کہنی ہے وہ اب تک کہہ نہیں پائے. ہوا کے ہاتھ بھی تجھ کو کئی پیغام بھیجے ہیں، گلاب اور موتیے کے پھول صبح و شام بھیجے ہیں، تواتر سے یہ سندیسے تمہارے نام بھیجے ہیں، مگر الجھن پرانی ہے وہی حرف و معانی کی. ہمیں آتا نہیں شاید ابھی اقرار کرنا بھی، تمہیں آتا نہیں شاید ابھی اظہار کرنا بھی. بہت دشوار ہے یہ مرحلہ سر کر لیا جائے، اگر اقرار کرنا ہے تو کھل کر کر لیا جائے. بغیر الجھے ہوئے حرف و معانی میں، بغیر الجھے ہوئے گفتار کی شعلہ بیانی میں، حقیقت ہے، حقیقت کا ہمیں ادراک کرنا ہے. سر افلاک کرنا ہے یا زیر خاک کرنا ہے، تمہیں پھر سے بتانا ہے، یہی باور کرانا ہے. زبانیں گونگ ہو جائیں، لبوں پر لفظ جم جائیں تو آنکھیں بات کرتی ہیں. جب آنکھیں بات کرتی ہیں تو سب کچھ بول دیتی ہیں، لبوں پر لفظ جم جائیں تو ان کو گھول دیتی ہیں، بہت سی انکہی باتوں کا مطلب کھول دیتی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور ادب کے بارے میں کچھ ہمیں بھی سننے کا اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کا موقع دیا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی نفیس شخصیت جناب مسعود احمد صاحب، اکاڑا کی پہچان، اکاڑا کا بہت بڑا نام، ادب میں اکاڑا میں ان کی بہت پہچان، اور پنجاب پاکستان میں لوگ ان کے شعر و شاعری کو بہت ہی دل سے اور ذوق سے سنتے ہیں. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور فالو کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.